کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں دعوت اسلامی تیری نام مسیح ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. سب سے پہلے دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 63 روزہ فرض علوم کورس کا 21واں روز. باب المدینہ کراچی کے علاقے لانڈی نمبر 3.5 کی جامع مسجد محمدی میں سحری اجتماع کا سلسلہ. رکن شورا کا موریشس کابینہ کا مدنی مشورہ. شعبہ تعلیم کے تحت باب المدینہ کراچی کے علاقے شو مارکیٹ میں سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ. رکن شورا کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں قائم دارالمدینہ میں تشریف آوری. رکن شورا کا باب المدینہ کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن کی جامع مسجد فیضان مدینہ کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ. رکن شورا کی مجلس مدنی چینل کے ایک اسلامی بھائی کے والد کے تیجے پر ان کے گھر جا کر تعزیت. اور آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل سنتے ہیں. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن و نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری ان دنوں بیرون ملک مدنی قافلے کے سفر پر ہیں. رکن شورا نے موریشس میں موریشس کابینہ کا مدنی مشورہ فرمایا. اس مدنی مشورے میں موریشس کی موجودہ تنظیمی ترکیب یعنی تنظیمی حلقہ بندی اور دیگر مدنی کاموں کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ 26 جون 2011 کو ہونے والے مدنی تربیتی کورس کی تیاری کے حوالے سے بھی ذمہ داران دعوت اسلامی کو مدنی پھول ارشاد فرمائے. بچہ اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت ماہ رجب المرجب کے سلسلے میں باب المدینہ کراچی میں مختلف مقامات پر سحری اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ روز باب المدینہ کراچی کے علاقے لانڈی نمبر 3.5 کی جامع مسجد محمدی میں سحری اجتماع کا اہتمام ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے سنت و بھرا بیان فرمایا. حضرت سیدنا ابو سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خوف خدا عز و جل دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی اصل ہے. آج معاشرہ کہتا ہے معاشرے کو ترقی چاہیے، ہر ایک شخص ترقی کا شائدہ ہے، ہر شخص ترقی چاہتا ہے. کون سی ترقی ہے؟ ترقی اس چیز کا نام ہے کہ آپ نے معاشرے کے اندر افراد کے ساتھ کوئی نہ کوئی فرد مسلط کر دیا، کسی حاکم کو مسلط کر دیا. حاکم کی اس تسلط کے بعد اس حاکم کے ڈر کی وجہ سے لوگ جھوٹ نہیں بول رہے، اس حاکم کے ڈر کی وجہ سے چوری نہیں کر رہے، اس حاکم کے ڈر کی وجہ سے قتل نہیں کر رہے، اس حاکم کے ڈر کی وجہ سے لوگ بچے ہوئے ہیں. اور ایسے علاقوں میں، ایسے مہذب طبقات میں، دنیا کے ایسے مہذب کہلانے والے خطوں کے اندر جب لائٹ چلے جائے، جب ایسے لوگوں کو موقع ملتا ہے تو کرمنلز کی جب لسٹ بنائی جاتی ہے، کرائمز کی لسٹ بنائی جاتی ہے، تو ایسے خطوں کا نام آ جاتا ہے کہ خطوں سے برائی جو روکی
तसल्लुत की वजह से रोकी, जिस्म पर तसल्लुत किया गया इस तसल्लुत की वजह से रोकी। कुर्बान जाए उस इस्लाम ने ऐसा तसल्लुत दिया, कुर्बान जाए उस इस्लाम की तालीमात ने। रात की अंधेरी है, उस अंधेरी के अंदर कोई देखने वाला नहीं है, मगर ये शख्स बुराई करने वाला, चोरी करने वाला, जिना करने पर कुदरत रखने वाला है, मगर जिना करता नहीं है, चोरी करता नहीं है, डाका डालता नहीं है, कत्ल करता नहीं है, जेब काटता नहीं है, माशरे की सारी बुराइयों से ये बचता इसलिए है कि इसके दिल पर एक तसल्लुत है, और वो दिल का तसल्लुत खौफ खुदा अज़्ज़ व जल के नाम के साथ याद किया जाता है। जब खौफ खुदा होता है, ये पैरे, ये हाकिम अब इसको नहीं रोक सकता, पुलिस का डर नहीं है, अफसर का डर नहीं है, इसे किसी और चीज का डर नहीं है, डर है तो रब्बे कदीर अज़्ज़ व जल का है। अंधेरा भी हो, बज़ाहिर मौका भी हो, बुराई नहीं करता। बयान के इख्तिताम पर इस्लामी भाई ने मदनी इनामात पर अमल करते हुए सलातुत तौबा अदा की और मदनी इनामात का रिसाला भी पुर किया। मलका हो जज़्बा अताया इलाही, गुनाहों से मुझको, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही। मलका हो जज़्बा सफा नंबर 3 मदनी इनाम नंबर 1 अच्छी अच्छी नीयतों वाला मदनी इनाम, 5 नमाजें बाजमाअत वाला मदनी इनाम, नजर नीची रखने कुफले मदीना का ऐनक इस्तेमाल करने वाला मदनी इनाम, कॉल्स अदा करने वाला मदनी इनाम, जबान का कुफले मदीना लगाने, इशारे और लिखकर गुफ्तगू वाला मदनी इनाम। और फिर नमाज तहज्जुद और सहरी के लिए इस्लामी भाइयों को जगाया गया। खुश नसीब इस्लामी भाई ने तहज्जुद और सहरी की शहादत भी हासिल की। मलका हो जज़्बा अताया इलाही, गुनाहों से मुझको, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही। मलका हो जज़्बा अताया इलाही, अमल का हो जज़्बा अताया इलाही। मैं पाँचों नमाज़ें पढ़ूं बाजमाअत, हो तौफ़ीक़ ऐसी अता या इलाही। गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, बुरी आदतें भी छुड़ाया इलाही। खताओं को मेरी मिटाया इलाही, खताओं को मेरी मिटाया इलाही। मुझे नेक खसलत बनाया इलाही, मुझे नेक खसलत बनाया इलाही। मलका हो जज़्बा अताया इलाही, गुनाहों से मुझको, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही।
جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ۔ اس دوران مبلغ دعوت اسلامی نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازتے ہوئے کئی اسلامی بھائیوں کا سفر سبز امامہ شریف کے تاج بھی سجائے۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول۔ اذان فجر کے بعد مبلغ دعوت اسلامی کے ہمراہ دیگر اسلامی بھائی مقامی اسلامی بھائیوں کو نماز فجر کی ادائیگی کے لیے جگانے کی نیت سے صدائے مدینہ میں شریک ہوئے۔ آئیے اس کے روح پرور مناظر دیکھتے ہیں۔ فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو۔ اختتام پر شرکاء نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے، آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، یہ دعوت اسلامی کی طرف سے یہ سحری اجتماع انعقاد ہوا ہے۔ بذات خود میں نے اس میں شرکت کی اور مجھے بہت ہی لطف محسوس ہوا۔ خوش نصیبی سے تہجد کی نماز ادا کی میں نے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اور رکن شورا تو الحمدللہ بہت زبردست شخصیت کے مالک تھے۔ بہت میں دیکھ رہا تھا، میں تو کوشش کر رہا تھا کہ ان جیسا انشاءاللہ مجھے بھی کوئی جذبہ مل جائے، میں بھی کام کروں دین کا۔ اور دعوت اسلامی بہت اچھی تھی رہی ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ اور سحری اجتماع بالکل ایسا تھا جیسے کوئی بڑی راتیں ہوتی ہیں، جس طرح ہم لوگ کی طاق رات ہوتی ہے رمضانوں میں، اسی طرح عبادت کا لطف ہوا اور بہت مزہ آیا۔ سحری اجتماع رہا بہت اچھا ہے، نیکی کی دعوت کا ایک اچھا سلسلہ ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے۔ مختلف مقامات کے اسلامی بھائی اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اصلاح معاشرہ اور اصلاح امت کے حوالے سے مدنی چینل کے جو کام ہیں یہ بہت بہتر ہیں، انہیں جاری رکھنا چاہیے اور لوگوں کو اس میں زیادہ شرکت کرنا چاہیے۔ ایک مدنی انقلاب کے لیے ایک بڑی پیش رفت ہے۔ یہ ایک دعوت اسلامی کا ایسا ماحول ہے، پاکیزہ ماحول ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہمیں ملا ہے۔ اور ہم تو کہتے ہیں کہ بہت جو ہے نا ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا ماحول ملا، اور میری تمام جتنے نئے اسلامی بھائی ہیں اور پرانے بھی ہیں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اتنے سے جتنی جو ہے نا اپنا دعوت اسلامی کو پھیلانے کی کوشش کرو، اور نئے اسلامی بھائیوں کو امامہ پہنانے کی اور داڑھی مبارک رکھنے کی بھی تاکید کریں۔ ماشاءاللہ مدنی چینل بہت اچھا چینل ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مدنی چینل پابندی سے دیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرے۔ یہ سحری اجتماع میں جب سے میں آیا ہوں مطلب میرا بہت ہی سکون ملا ہے مجھے۔ دوسرے سحری اجتماع میں آیا ہوں، میں اس سے پہلے ایک سحری اجتماع میں آیا تھا جو بلال مسجد میں ہوا تھا، اور ہمارے پیر و مرشد جو ہیں ان کا ہمارے پر بہت ہی زیادہ اس طرح کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمارے یہاں پہ یہ لانڈی اور انگی کی جو مسجدیں ہیں یہاں پہ اجتماع کرائے ہیں۔ اس سے ہماری جتنی بھی یہاں کی عوام ہے ان کو سبق ملا ہے کہ یہ اس طرح اس اجتماع میں آئے۔ الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں 63 روزہ فضل العلوم کورس جاری و ساری ہے، جس میں آج 21ویں روز سب سے پہلے شرکاء کو قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ تلاوت کرنے کے لیے مدنی قاعدہ پڑھایا گیا۔ حمزہ واو زبر او، حا یا زبر حی، او حی، نون الف زبر نا، او حینا، او حی۔ اس میں کون سا قید ہے؟ ماشاءاللہ۔ حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں، کون کون سے؟ ماشاءاللہ، اللہ عز و جل مزید آسانی فرمایا۔ ماشاءاللہ آپ کو قاعدہ یاد ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ واو لین اور یا لین، واو لین کب ہوگا؟
واو ساکن سے پہلے ماشاءاللہ، اور یا ساکن سے پہلے، تو ان کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ نرمی کے ساتھ معروف پڑھنا ہے، یعنی 4 باتوں کا خیال رکھنا ہے، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نماز کے شرائط اور فرائض کے موضوع پر بیان کرتے ہوئے دیگر فقہی مسائل پر بھی مبلغ دعوت اسلامی نے بیان فرمایا۔ پیارے اور محترم میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے نماز کی شرائط اور فرائض۔ نماز کی شرائط: نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ طہارت یعنی نمازی کا جسم، کپڑے، جو لباس ہے، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا ہر قسم کی نجاست یعنی گندگی سے پاک ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اگلی جو نماز کی شرط ہے وہ ہے ستر عورت۔ ستر عورت مرد اور عورت دونوں کے لیے مختلف ہے۔ تو مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپانا ضروری ہے۔ نمبر 3 استقبال قبلہ، یعنی نماز میں قبلہ یعنی کعبے کی طرف منہ کرنا۔ کورس کے اختتام پر شرکاء نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے، آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ فرائض علوم کورس بہت اچھی چیز ہے جس سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے۔ ایکچولی پہلے جب باہر کے ملکوں میں ہم لوگ جاتے تھے تو بالکل کچھ نہیں سکھایا جاتا۔ فضان مدینہ میں ایسی چیزیں سیکھی جو آج تک کبھی نہ سیکھی۔ ایکچولی کراچی میں ہم لوگ ادھر ادھر بہت گھومتے تھے، جب سے یہ علوم کورس شروع ہوا ہے ہمیں خوش خبری ملی تو ہم جلد سے جلد فرائض علوم سیکھنے کی ترکیب بنا رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ فرائض علوم کورس مجھے بہت اچھا لگا۔ الحمدللہ اسی ساری عمر گزر کی جو ہم وہ نہ سیکھ پائے، الحمدللہ اسی تقریباً 20 دن کے اندر وہ کچھ سیکھا ہے الحمدللہ وہ زندگی میں نہ سیکھ سکے۔ جو آج نماز کی شرائط وہ فرائض سکھائے گئے، الحمدللہ بہت معلوماتی موضوع تھا۔ الحمدللہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ نماز کس وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے، کس وجہ سے فاسد ہو جاتی ہے، تو نماز کا اعادہ کس طرح کیا جائے۔ الحمدللہ بہت معلوماتی کورس ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین سے مدنی التجا ہے کہ آپ بھی اس کورس میں ضرور بات ضرور شرکت فرمائیں۔ یہاں مجھے فرض علوم سیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میں یہاں پر جب سے شروع ہوا ہے اسی پہلے دن سے آ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ یہ کورس بہت اچھا ہے۔ مجھے بہت ساری چیزیں ادھر سیکھنے کو ملی، جو چیزیں میں اپنی بتاؤں تو مجھے بھی بہت ساری چیزیں معلوم نہیں تھیں جو آج مجھے معلوم ہو چکی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس فرض علوم کی بدولت کے مجھے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں، اور میں گھر پر جا کے اپنے گھر والوں کو بھی سکھاتا ہوں۔ الحمدللہ بہت اچھا لگا ہے، کیونکہ آج کل لوگ پیسے دے کر سیکھتے ہیں، ویسے سیکھتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی فری سکھایا جا رہا ہے کہ جو کہ آخرت کی بھلائی کے لیے سکھایا جا رہا ہے، اور تمام یہاں پہ الحمدللہ سیکھنے کو مل رہا ہے بہت کچھ۔ تمام لوگوں سے میری یہ مدنی التجا ہے کہ وہ بھی آئیں، اپنا تھوڑا سا ٹائم نکالیں، کیونکہ دنیاوی وقت کے لیے ہم ہزاروں روپے لاکھوں روپے لگاتے ہیں دنیاوی تعلیم کے لیے، یہ ہماری آخرت کی تعلیم ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے فری یعنی کہ دی جائے۔ الحمدللہ فرائض علوم کورس میں وہ بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی جو پہلے ہمیں نہ آتی تھیں۔ دعوت اسلامی کا یہ ہم پہ احسان ہے، کرم ہے کہ فرائض علوم کورس جو کہ باول مدینہ فیضان مدینہ کراچی میں ہو رہا ہے، اسی طرح کے کورس پورے پاکستان میں البتہ دنیا بھر میں یعنی کہ اس طرح کے کورس ہونے چاہیے تاکہ مسلمان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ شعبہ تعلیم کے تحت باب المدینہ کراچی کا علاقے شیو مارکیٹ میں سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ کل سورج 1.25 میل پر ہوگا، قیامت کے دن یہ سورج فقط 1.25 مائل اوے ہوگا، اس وقت ملینز آف مائل اوے ہے، ہم سے کروڑوں میل دور ہے۔ آج جون جولائی کی گرمی میں دوپہر کو ننگے پیر روڈ پہ کھڑے ہو جائیے، آپ کو پتا چل جائے گا۔ تھوڑی دیر لائٹ جاتی ہے، اور اگر بند کمرے میں ہو، چھت ہوتی ہے، دھوپ نہیں ہوتی،
لیکن تھوڑی دیر میں گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے. اسٹوڈنٹ ہیں جو سائنس کو پڑھتے ہوں گے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کاپر میں ہیٹ بہت جلدی وہ ایبزارب کرتا ہے. مٹی جو ہے اس کو گرم ہونے میں دیر لگتی ہے، کاپر بہت جلدی اور بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے. زمین تانبے کی ہوگی، سورج 1.25 میل پر ہوگا، اور اس وقت سورج کی بیک سائڈ پچھلا رخ ہماری طرف ہے، اس وقت اگلا رخ ہماری طرف ہوگا. اور فرماتے ہیں اس دن کی زمین پر کھڑے ہو کر ایک دن کا حساب نہیں دینا ہوگا، ساری زندگی جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دینا ہوگا. آخر میں رکن شورا نے شرکاء اجتماع سے ملاقات فرماتے ہوئے انہیں اچھی اچھی نیتیں بھی کرائی. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. نیز شرکاء اجتماع نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں. میں یہ اجتماع بہت اچھا رہا. دعوت اسلامی ایک اہم کام کر رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اسی کی لائف میں جہاں سے اس کا ایک اسٹیج سٹارٹ ہوتا ہے وہیں سے اس کو اس اسلامک لیول پہ لے کے جا رہی ہے. حضرت صاحب کی تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، کیونکہ وہ خود ایک اپنی شخصیت میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور آج کل میرے خیال سے جو پرفتن دور میں ایسی شخصیت کی بہت ضرورت تھی جو کہ ایک پریکٹیکل ویو بتائے، کیونکہ یہ ایسا پریکٹیکل ویو کسی نے نہیں بتایا تھا. جو دعوت اسلامی نے حضرت صاحب نے ایک پریکٹیکل ویو دیا، اور وہ پریکٹیکل ویو جو پہلے کئی سالوں پہلے چلا آ رہا تھا، جو کہ اب بالکل بند ہو گیا تھا، مطلب کوئی ایسا نہیں تھا ماڈرن دور میں، لیکن انہوں نے ایک پریکٹیکل وے دیا جس سے لوگوں نے اس کو قبول کیا. MashaAllah, I have come here and I have seen very much good things over here, and I have come to know much stuffs about the doomsday, and we prepare very much for the preparation of the world's examination, although we should preparation for our doomsday as well. MashaAllah, Alhamdulillah, Ijtima was marvelous, and I found it a great Ijtima for the students. You know, it really inspired me. The speech of Haji Abdul Habib Bhai really was inspiring. The speech was about the Judgment Day and the questions, which paper is already out. So it inspired me, and I wanted that I should rectify myself and be reformed with a new style. I should bring change in my life. Amir Asad ki shakhsiyat, subhanallah, he is a wali of Allah, and I love him, and he is a great man of the life. الحمدللہ بہت ہی پرکیف اور بہت ہی یعنی کہ روحانی یعنی کہ ایک تربیت ہوئی. اور یہاں پر آنے کے بعد یعنی جب دعوت اسلامی کے مبلغ کا بیان سنا، اور خاص طور پر ججمنٹ ڈے کے بارے میں یعنی کہ جو انہوں نے سوالات کا یاد دہانی کروائی، تو اس سے یعنی کہ کافی اثر پڑا. یعنی کہ ہم لوگ کافی محنت کرتے ہیں اس دنیا کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ واقعی آخرت کے لیے بھی محنت کریں، اور انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے مجلس مدنی چینل کے ایک اسلامی بھائی کے والد کے تیجے پر ان کے گھر جا کر تعزیت فرماتے ہوئے انہیں اس موقع پر صبر کرنے کا ذہن دیا. نیز رکن شورا نے وہاں موجود شرکاء کے درمیان سنت بھرا بیان فرمایا، جس میں انہوں نے فکر آخرت کی ترغیب دلاتے ہوئے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کا ذہن دیا، جبکہ عاقبت کو بہتر بنانے کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے. یقیناً اس کا مقصد مرحوم کو ایصال ثواب کرنا ہے کہ سوئم، چہلم، برسی وغیرہ میں جو فاتحہ کا سلسلہ کیا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ رشتہ دار اور متعلقین، محبین جو جمع ہوتے ہیں،
قرآن خوانی کر کے، فاتحہ کر کے، ذکر و اذکار کر کے، درود پاک کا ورد کر کے یہ ایصال ثواب جمع کرتے ہیں، اور پھر یہ سارا ثواب مردے کو دیا جاتا ہے. اور یہ ایصال ثواب کرنا یہ بہت ہی باعث برکت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے کہ مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہوتی ہے. اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے. کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، سگے اتار کو دے موت خدا کوئے یار میں. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں قائم دارالمدینہ میں تشریف لے گئے. اس دوران رکن شورا نے طلباء سے ملاقات فرمائی اور اپنے مدنی پھولوں سے نوازتے ہوئے آنکھوں کی حفاظت کرنے کا ذہن دیتے ہوئے آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے کی ترغیب دلائی. ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح شام، تلاوت کرنا صبح شام، میرا کام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح شام، میرا کام ہو جائے. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا باب المدینہ کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن کی جامع مسجد فیضان مدینہ میں تشریف لے گئے اور وہاں موجود اسلامی بھائی سے ملاقات کے بعد مسجد کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور تعمیراتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی نیت سے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ اب ہم اس وقت جو ہے وہ شاہ لطیف ٹاؤن کے پاس فیضان مدینہ مسجد میں موجود ہیں اور ہمارے ذمہ داران بھی یہاں موجود ہیں. تو ہمارے ذمہ دار سے ہم معلومات کرتے ہیں کہ یہ مسجد جو آپ فیضان مدینہ بنا رہے ہیں اس کا سلسلہ کیسے شروع ہوا اور کیا ترکیب ہے اس کی؟ باپو یہ الحمدللہ مدنی مرکز کا فیضان ہے. امیر اہل سنت کی نظر کرم ہے کہ ہمیں اس پرفتن معاشرے کے اندر مسجدوں کی تعمیر کا ذہن ملا. تو الحمدللہ اس حوالے سے کہ یہ ہمارا علاقہ کافی دور ہے تو یہاں پر یہ 2200 گز کا پلاٹ دعوت اسلامی کو گفٹ کی صورت میں ملا ہے. تو اس میں اب الحمدللہ تعمیرات کا آغاز ہو چکا ہے. تو تعمیرات کے آغاز کے ابتدا میں الحمدللہ تقریباً ابھی تک 5 سے 6 لاکھ روپے کی لاگت کا اس پہ خرچہ ہو چکا ہے اور مزید اس کی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے. تو جس میں 1 کروڑ 68 لاکھ روپے کی لاگت آئے گی. تو اب یہ کہ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی اس میں عرض کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ معاونت کریں
اور اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا خدام مسجد کا فیضان ہے کہ انہوں نے یہ ہمیں جذبہ دلایا، تو اب جذبے کے تحت یہ کام شروع ہے اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ پایہ تکمیل تک پہنچ ہی جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کے اس وقت ماشاءاللہ یہ فیضان مدینہ جو زیر تعمیر ہے، کروڑوں کا حساب کتاب ہے، اور یہ کوئی ایک ہی مسجد نہیں ہے، اس طرح الحمدللہ سینکڑوں مسجدیں جو ہیں وہ جو ہے زیر تعمیر ہے ملک کے اندر اور غیر ممالک میں، جیسے بنگلہ دیش کے اندر بھی فیضان مدینہ کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ ساؤتھ افریقہ، ایسٹ افریقہ اور یو کے اندر اور امریکہ کے اندر بھی دعوت اسلامی الحمدللہ مساجدوں کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہے۔ تو میں مدنی چینل کے ذریعے ناظرین سے عرض کرتا ہوں کہ وہ ہماری اس جو خدا المسجد جو مساجدیں بنا رہی ہیں اس میں حصہ لیں، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے بنائیں، ہو سکے تو ان کو مطلب ایصال ثواب پہنچائیں، اور آپ اس میں بھرپور طریقے سے تعاون کریں۔ دعوت اسلامی کے الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے آپ ہمارے کو اس میں ڈونیشن بھیج سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجدیں بنا کر اسے آباد کر کے اور اس میں مسجدوں میں نمازیں اور جامعات کھلوا کر ہمیں اس کو خوب اس کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ انشاءاللہ عز و جل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔